हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर निदा नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। किराम व शोरा इज़ाम बिलखुसूस सरपरस्त इजलास, मेरे मुक़द्दस पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, इज़्ज़त इमाम सामईन अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात गिरामी बवक़ार, वक्त काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, 1 बज चुके हैं और इस रात की इस तारीकी में जबकि हमें और आपको बिस्तर इस्तराहत पर होना चाहिए, लेकिन इस कदर जिंदा दिली और दिल जमाई के साथ आप सुन रहे हैं, अपने मेहमानों का इस्तकबाल और उनकी हौसला अफजाई फरमा रहे हैं। मैं सच बताऊं तो आप हजरात की दुआओं से, रब की अता करदा तौफीक से जलसे तो पढ़ता हूँ, महफिलें पढ़ता हूँ, लेकिन आज के इस महफिल में जो मोहब्बतें अपने बुजुर्गों से और अपने नौजवानों से, साहिब खाना से और अहले मोहल्ला से मुझे मिली है, मेरा दिल और मेरी आंखें, मेरा पूरा वजूद मशकूर व ममनून है। और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं यहाँ आने में बहुत देर कर दी। मुझे इस जैसे पाकीज़ा दयार मोहब्बत भरे लोगों के दरमियान बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन खैर देर आयत दुरुस्त आयत। दुआ गो हूँ कि मेरे करम फरमा, मेरे मोहसिन सरपरस्त जलसा हजरत अल्लामा कारी अब्दुल मालिक साहब क़िबला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी उम्र में, इनके इल्म व अमल में खूब बरकत अता फरमाए, इनके साए इल्म व फज़ल को हम पर दराज फरमाए और ऐसे ही इनकी मोहब्बतें दुआएं हमारे शामिल हाल रहे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहिनु वला तहज़नु वअंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लिमू औलादकुम सलासा ख़िसाल, हुब्बु नबिय्यकुम व हुब्बु अहले बैतिही व तिलावतुल क़ुरआन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसर ओसामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला सादा कश्ती, ज़ईफ़ाने शिकस्तारा तो पुश्ती, बहक़्क़े ख़ाजा उस्मान हारून, मदद कुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती, मदद कुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती, मदद कुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती। ऐ अशरफ़े ज़माना ज़माने मदद नुमा, बरहाए बस्ताराज कलीबे करम कुशा, सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा, हुर्मते रूहे पैगंबर यक नजर कुन सुए माँ, हुर्मते रूहे पैगंबर यक नजर कुन सुए माँ। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक़े सफर भी देना। बोलना तूने सिखाया कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना, अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। कभी जिंदगी पे ना की नजर, कटी उम्र सारी गुनाह में, कभी जिंदगी पे ना की नजर, कटी उम्र सारी गुनाह में। ऐ खुदाए काबा पनाह दे, मैं खड़ा हूँ तेरी पनाह में। यही चंद कतरे जो अश्क के अभी तैरते हैं निगाह में, यही जो चंद कतरे अश्क के अभी तैरते हैं निगाह में। ये नदामतों के चराग हैं, इन्हें लाया हूँ मैं गवाह में। मेरा जुर्म लाख बड़ा सही, मेरा जुर्म लाख बड़ा सही, तेरे फजल से तो बड़ा नहीं। मेरे जैसे लाखों है खेमज़न तेरी रहमतों की पनाह में, मेरे जैसे लाखों है खेमज़न तेरी रहमतों
فرشتوں کے پناہ میں بفراق احمد مجتبی، بفراق احمد مجتبی، بفراق ثنائے مصطفیٰ، اسی درد میں کٹے زندگی مجھے موت دے اسی چاہ میں، اسی درد میں کٹے زندگی مجھے موت دے اسی چاہ میں۔ بغیر کسی تاخیر کے حضور قلب کے ساتھ درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم، بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی بوقار، سب سے پہلے میں ان تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا جو حضرات وقتاً فوقتاً اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے اس طرح کی محفلوں کا انعقاد کرتے ہیں اور اپنے مرحومین کو فراموش نہیں کرتے بلکہ اپنے مرحومین کی ایصال ثواب کے ذریعے سے انہیں یاد رکھتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنی قبر میں چلا جاتا ہے، اس دنیا کو الوداع کر دیتا ہے، تو پھر سارے اعمال اس کے منقطع ہو جاتے ہیں۔ اب وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اب وہ حج نہیں کر سکتا، اب وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اب وہ صدقہ و خیرات نہیں کر سکتا ہے۔ تب آخر انہیں ثواب ملے گا کیسے؟ ان کے روح کو آرام پہنچے گا کیسے؟ قبر میں ان کی روح کو تسکین ملے گی کیسے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ جب ہم ان کے ثواب پہنچانے والا کام کریں گے تو پھر انہیں ثواب پہنچے گا، ان کے روح کو تسکین دینے والا کام کریں گے تو قبر میں اس کی روح تسکین پائے گی۔ جب انہیں ہم فائدہ پہنچانے والا کام انجام دیں گے تو قبر میں انہیں فائدہ پہنچے گا۔ یہ نماز کا ثواب اگر ایصال کیا جائے تو مرحومین کو پہنچتا ہے، روزے کا ثواب یا مرحومین کا پہنچتا ہے۔ آج کی محفل میں جو کچھ ہوا ہے یہ نعت حضور کی تعریف ہے، نیک عمل ہے، یہ تقریر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، نیک عمل ہے۔ مسلمانوں کو کھانا کھلانا نیک عمل ہے، مسلمانوں کو پانی پلانا نیک عمل ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنا نیک عمل ہے، نعت و منقبت کے اشعار پڑھنا نیک عمل ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ جتنے اعمال صالحہ ہے، جتنے نیک عمل ہے، ہر ایک اعمال صالحہ، ہر ایک نیک عمل کا ثواب جب مرحومین کو پہنچایا جاتا ہے تو ایصال ثواب ہوتا ہے اور یہ ثواب اس مرحومین کو پہنچتا ہے۔ حضرات گرامی، بڑی پیاری ایک روایت یاد آ گئی۔ ایک صحابی رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام، جب تک میرے ماں باپ حیات سے تھے، زندہ تھے، اس روئے زمین پر تھے، میرے والدین اس روئے زمین پر تھے، حیات تھے، تو ہم اس کو خوش کرنے کے لیے، ہم انہیں آرام پہنچانے کے لیے، ہم ان کی طبیعت کو بحال رکھنے کے لیے ہر وہ کام کیا کرتے تھے جس سے میرے ماں باپ کی طبیعت میں آسودگی آئے، جس سے میرے ماں باپ مجھ سے خوش ہو جائے، جس سے میرے والدین راضی ہو جائے۔ لیکن یا رسول اللہ علیہ السلام، اب میرے ماں باپ اس دنیا میں موجود نہیں ہے، اس روئے زمین پر نہیں ہے، آپ ذرا بتائیں کہ اب میں ایسا کون سا کام کروں جس کے ذریعے سے میرے ماں باپ کو آرام پہنچے، میرے باپ کو فائدہ پہنچے۔ یا رسول اللہ، جب تک وہ حیات سے تھے، جب تک وہ اس روئے زمین پر تھے، ہم نے ان کی دلجوئی کے لیے، ان کو خوش رکھنے کے لیے ان کی فرما برداری کی، ہر وہ کام کیا جس سے میرے ماں باپ خوش ہو جائے، جس سے میرے ماں باپ کی طبیعت میں آسودگی آ جائے۔ یا رسول اللہ، اب وہ نہیں ہے حیات سے، اب اس روئے زمین پر نہیں ہے، اب میں ایسا کون سا کام کروں، ایسا کون سا عمل انجام دوں کہ قبر میں میرے ماں باپ کو فائدہ پہنچ جائے، میرے ماں باپ کو میری محبت مل جائے، میرے ماں باپ کو میرے نیک عمل کا صلہ مل جائے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب تم نماز اپنے لیے پڑھو، کچھ نماز اپنے مرحوم ماں باپ کے لیے بھی پڑھ دیا کرو، جب کچھ روزے تم اپنے لیے رکھو تو کچھ روزے اپنے مرحومین ماں باپ کے لیے بھی رکھ دو۔ جب معلوم یہ ہوا یہ نماز نیک عمل ہے، یہ روزہ نیک عمل ہے، جب نماز کا
सवाब मरहुमीन को पहुंच सकता है, रोजे का सवाब मरहुमीन को पहुंच सकता है। तो आज की महफिल में साहिबे खाना ने जो माल खर्च किया है, जो दौलत खर्च की है, यह फजूल खर्ची नहीं है, यह असराफ नहीं है, बल्कि मुसलमानों को खाना खिलाना यह भी सवाब का काम है, मुसलमानों को पानी पिलाना यह भी सवाब का काम है, कुरान की तिलावत करना यह भी सवाब का काम है, आपको मनकबत के महफिल का सजाना यह भी सवाब का काम है। शर्त यह है कि नीयत अच्छी हो। अगर नीयत अच्छी होगी तो हर नेक अमाल का सवाब मरहुमीन को पहुंचेगा, उनकी कब्र में रहमतों अनवार की बारिशें होंगी और उनके रूह को फायदा पहुंचेगा। और यह बात हकीकत है कि एक मुसलमान की दुआओं से दूसरे मुसलमान को फायदा पहुंचता है। यही वजह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिनों को एक दूसरे के बारे में दुआ करने की तालीम फरमाई है, और बिलखुसूस उनके गैबाने में, उनकी गैर मौजूदगी में उनके लिए दुआ करने की तालीम फरमाई है। हदीस रसूल हजरत उमर फारूक है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं उमरा के सफर पर जाने के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इजाजत तलब की, इजाजत चाहा, या रसूलल्लाह इजाजत मरहमत फरमाए कि खाने काबा की ज़ियारत कर लूं, तवाफ कर लूं, उमरा को चले जाऊं। अल्लाह हजरत उमर फारूक फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी और फरमाया फरमाया कि ऐ मेरे भाई, तुम उमरा को जा रहे हो, खाने काबा के तवाफ के लिए जा रहे हो, तो तुम मुझे अपनी दुआओं में याद रखना, मुझे भूल न जाना, अपनी दुआओं में शामिल रखना। अगर एक मोमिन की दुआएं उनके गैर मौजूदगी में, उनके गैर हाजिर में अगर फायदा नहीं पहुंचाती तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर फारूक को कभी ये तालीम नहीं देते। उमरा को जा रहे हो तो अपनी दुआओं में मुझे भी शामिल रहना, मुझे भूलना नहीं। परवरदिगार आलम ने इस मोमिनीन के दरमियान में, एक मुसलमान के दरमियान में एक मोहब्बत कायम फरमाई है, एक रिश्ता कायम फरमाया है, और वो मोहब्बत इतनी अटूट है, वो रिश्ता इतना मजबूत है कि मौत भी उस रिश्ते को खत्म नहीं कर सकती है, मौत भी उस ताल्लुक को तोड़ नहीं सकती है। वो ताल्लुक तोड़ नहीं सकती है। यही वजह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ मेरे गुलामों, ऐ मुसलमानों, जब तुम मुसलमानों के कब्र में जाओ तो कब्र में जाते ही, कब्रिस्तान पे घुसते ही कब्र वालों को सलाम करो और उससे कहो अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमानों के दरमियान जो मोहब्बत का रिश्ता बनाया है, जो इख़्वत का रिश्ता बनाया है, जो भाईचारगी का रिश्ता बनाया है, वो इतना मजबूत है, वो इतना कायम और दायम है कि मौत भी सारे रिश्तों को मौत खत्म कर देती है, मियां बीवी के रिश्ते को मौत खत्म कर देती है। दुनिया में रिश्ते, मौत के बाद रिश्ते अगर क्या खत्म हो जाते हो, लेकिन ये रिश्ता ऐसा है मोमिनों के दरमियान इख़्वत और भाईचारगी का, तो कुरान में अल्लाह ने क्या फरमाया, इन्नमल मुमिनूना इख़्वा, तमाम मोमिन आपस में एक दूसरे के भाई है। और ये भाई का रिश्ता इतना अटूट है, ईमान वाला रिश्ता। अगर ईमान है तो हमारा भाई है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने का हो, और ये रिश्ता इतना मजबूत है, इतना अटूट है कि मौत भी इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकती है, खत्म नहीं कर सकती है। हज़रात गिरामी, हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दीनु नसीहा, कुलना लिमन क़ाला लिल्लाहि व लिकिताबिही व लिरसूलिही व लिअइम्मतिल मुस्लिमीन व आम्मतिहिम। हज़रत तमीम दारी फरमाते हैं कि हुजूर ने फरमाया, यह दीन खैरखाही है, यह दीन नसीहत है। अर्ज़ की या रसूलल्लाह अलैहि सलाम, यह दीन भलाई है, दीन खैरखाही है, तो किसके लिए है? हुजूर ने फरमाया, अल्लाह के लिए, अल्लाह की किताब के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए, आम मुसलमानों के अइम्मतुल मुस्लिमीन के लिए और आम लोगों के लिए। आप जरा मुझे बताएं, एक इंसान, एक भाई और दूसरा भाई जब जिंदा रहता है, एक भाई और दूसरे भाई के दरमियान खैरखाही क्या है? माँ बाप के दरमियान भलाई क्या है? बेटे और बेटी के दरमियान भलाई क्या है? कि ये रिश्ते जब तक जमीन पे है, उसकी खैरखाही ये है, उसकी भलाई ये है कि उसकी दिलजोई किया जाए, उसे आराम पहुंचाया जाए, उसे फायदा पहुंचाया जाए। लेकिन जब ये रिश्ते, जब ये माँ बाप इस जमीन से रूपोश हो जाए, इस जमीन को छोड़ करके चला जाए, तो उनके लिए खैरखाही यही है, उनके लिए फायदा पहुंचाना यही है कि उन मरहुमीन को फरामोश
فراموش نہ کیا جائے، بھولا نہ جائے، بلکہ ان کے ایصال ثواب کے لیے کوششیں کرنی چاہیے، اور مرحومین کے لیے خیر خواہی یہی ہے کہ ان کو ایصال ثواب کے ذریعے انہیں فائدہ پہنچایا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استطاع منکم ان ينفع اخاه فلينفعه، کہ تم میں سے جس سے ہو سکے اپنے بھائی کو فائدہ پہنچائے، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کو فائدہ پہنچائے۔ حضور نے کیا فرمایا کہ تم میں سے جس سے بھی ہو سکے کہ تم اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتے ہو، نفع پہنچا سکتے ہو، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کو نفع پہنچائے۔ ایک حدیث میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام حمزہ خان فاضل بریلوی نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کے نزدیک فرائض اعمال کے بعد سب سے محبوب اور سب سے پسندیدہ عمل یہ ہے کہ ایک مسلمان کا دل خوش کیا جائے، ایک مسلمان کو نفع پہنچایا جائے، ان کے دل میں خوشی پیدا کر دی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا احب الاعمال الی المولا تعالی بعد الفرائض ادخال السرور فی قلب المسلم، کہ یہ مسلم کہ قلب المسلم اللہ رب العزت کے نزدیک اعمال فرائض اعمال کے بعد سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کوئی ہے، وہ یہ ہے کہ دوسرے مسلمان کے دلوں میں خوشی بھر دی جائے، مسلمان کے دلوں کو خوشی سے بھر دیا جائے، مسلمان کے دلوں کو نفع پہنچایا جائے۔ حضرات گرامی بوقار، آج کی یہ محفل پاک والد محترم کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ والد کا سایہ کتنا اہم اور کتنا مضبوط ہے۔ والدین کی کمی اور والدین کی خلا یہ دنیا کی کوئی دولت پر نہیں کر سکتی ہے۔ جن کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جائے، جن کی اولاد کے سر سے ماں کا سایہ اٹھ جائے، دنیا کی کوئی بھی دولت اس سائے کے برابر نہیں ہو سکتی ہے۔ دنیا کی کوئی بھی نعمت باپ کے خلا کو پر نہیں کر سکتی ہے۔ ایک بڑی پیاری روایت یاد آ گئی، باپ کیا ہوتا ہے، باپ کی محبت کیا ہوتی ہے، ایک اولاد کے لیے باپ کا پیار کیا ہوتا ہے۔ اس روایت کو سنائے بغیر میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ایک جوان صحابی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر کے اپنے باپ کی شکایت کرتے ہیں، یا رسول اللہ میرے والد محترم، میرے باپ مجھ سے پوچھے بغیر میرا مال میری دولت خرچ کر دیتے۔ کیا شکایت تھی کہ میرے والد میرے ابا حضور مجھ سے پوچھے بغیر میری دولت خرچ کر دیتے، میرا مال خرچ لیتے۔ جب حضور کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی حیرت ہے، اور حیرت میں آپ نے فرمایا کہ کیسا نوجوان اپنے باپ کی شکایت کرتا ہے۔ خیر شکایت سنی گئی، منظور کر لیا گیا، اور پھر ایک صحابی کو حکم دیا کہ ان کے والد کو بلاؤ، ان کے والد کہاں ہیں۔ اس نوجوان صحابی کے والد کاشتکار تھے، کسان تھے، ضعیفی کی عمر میں پہنچ چکے تھے، اپنے کھیت میں کام کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد اس بوڑھے صحابی کو بلانے کے لیے گئے، اور جب ان کے پاس پہنچے تو فرمایا کہ چلیے اللہ کے رسول نے آپ کو بلایا ہے۔ آج ہمارا بھی معمول ہے، جب کوئی قاصد، جب کوئی بلانے والا ہمارے پاس آتا ہے کہ فلاں شخص نے تمہیں بلایا ہے، تو ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ فلاں شخص نے کیوں بلایا ہے۔ اس بوڑھے صحابی نے قاصد رسول سے پوچھ لیا، ذرا بتاؤ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس لیے بلایا ہے، کیا ضرورت پڑ گئی۔ اللہ اس صحابی رسول، وہ قاصد رسول اس صحابی کو کہتے ہیں کہ تمہارے جوان بیٹے نے تمہاری شکایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں کی۔ اتنا سننا تھا، اتنا سننا تھا۔ وہ ضعیف، وہ بوڑھے صحابی اندر سے ٹوٹ گئے، شکایت، اور وہ بھی کہا دنیا کے سب سے بڑی عدالت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اندر سے ٹوٹ گیا، اور ٹوٹ کر کے پھر پوچھا ذرا یہ بتاؤ میرے جوان بیٹے نے حضور کی بارگاہ میں میری کیا شکایت کی ہے، کیا کہا ہے میرے بارے میں۔ قاصد رسول نے کہا کہ تمہارے بیٹے نے یہ شکایت کی ہے کہ تم اپنے بیٹے سے پوچھے بغیر
ان کے مال کو، ان کی دولت کو، ان کے روپے، ان کے پیسے کو خرچ کر دیتے۔ جب یہ سنا تو وہ صحابی اور اندر سے ٹوٹ گئے، دل چور چور ہو گیا، اور ٹوٹے ہوئے دل سے، زبان سے نہیں بلکہ دل ہی دل میں عربی میں چند اشعار انہوں نے کہا۔ عرب کے تو تھے ہی، دیہات کے رہنے والے تو تھے ہی، فصاحت و بلاغت تو ان کے رگوں رگوں میں تھا، زبان سے نہیں کہا، اپنے دل ہی دل میں کہا۔ آج بھی ہم بہت ساری باتیں زبان سے نہیں کہتے ہیں بلکہ دل ہی دل میں کہہ لیتے ہیں، زبان سے انہوں نے نہیں کہا، دل میں کہا، گنگناتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے طرف چل پڑے۔ ابھی وہ ضعیف صحابی حضور کی بارگاہ میں پہنچے بھی نہیں ہے، اللہ کا حکم ہوا، حضرت جبرائیل سدرہ کے مکی حضور کی بارگاہ میں رب کا سلام لے کر کے حاضر ہو جاتے ہیں اور پیغام رب بھی لاتے ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، جس صحابی کو آپ نے بلانے کے لیے اپنا قاصد بھیجا ہے، جب وہ صحابی آپ کی بارگاہ میں آ جائے تو آپ کے رب کا حکم یہ ہے کہ وہ صحابی جو دل ہی دل میں کچھ اشعار کہا ہے، آپ ان سے فریاد حکم دیں، آپ اس سے فرمائش کریں کہ وہ اشعار آپ کی بارگاہ میں وہ صحابی سنائے۔ اتنے میں وہ صحابی حضور کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ مقدمہ کی سنوائی ہوتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابی، جب تم اپنی منزل سے میرے دربار کی طرف آ رہے تھے تو تم نے کچھ اشعار کہا ہے، کچھ شعر کہا ہے، وہ شعر تو مجھے سناؤ۔ صحابی رسول عرض کرتے، یا رسول اللہ، میں نے وہ اشعار زبان سے نہیں نکالا ہے، میں نے وہ اشعار زبان سے نہیں پڑھا ہے، بلکہ دل ہی دل میں کہا ہے، دل ہی دل میں سوچا ہے اور اپنے ٹوٹے ہوئے دل کو تسکین دیا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، تم نے زبان سے اگرچہ نہیں کہا، دل ہی دل میں کہا ہے، تمہارا رب دل کے حالات سے واقف ہے، اس رب کا حکم ہے کہ جو اشعار تم نے دل میں کہے ہیں وہ اشعار تم میری بارگاہ میں پڑھ کر کے سناؤ۔ اس عربی اشعار کا مفہوم کیا تھا؟ مفہوم سنیں۔ اس بوڑھے شخص نے جب اشعار سنانا شروع کیا، پورے محفل رسول میں رقت طاری ہو گئی۔ ان اشعار کا مفہوم یہ تھا، وہ عرض کرتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، جب سے تم پیدا ہوئے ہو تب سے میں نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا۔ شعر کا مفہوم کیا تھا؟ مفہوم یہ تھا کہ جب سے تم پیدا ہوئے ہو تب سے میں نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا ہے۔ اور یہ ہر باپ کی کیفیت ہوتی ہے، ہر باپ کی یہ حالت ہوتی ہے، باپ چاہے امیر ہو یا غریب، باپ چاہے مالدار ہو یا فقیر، ہر ایک باپ کی اپنی اولاد کے لیے یہی کیفیت ہوتی ہے، یہی حالت ہوتی ہے۔ جب تک ایک انسان صاحب اولاد نہیں ہوتا وہ اپنے لیے جیتا ہے، اپنے خوشیوں کو پوری کرتا ہے، لیکن جب ایک انسان جیسے ہی باپ بن جاتا ہے، صاحب اولاد ہوتا ہے، وہ اپنے لیے جینا چھوڑ دیتا ہے، اپنی خواہشوں کا گلا گھونٹ دیتا ہے، اپنی تمناؤں پر پانی پھیر دیتا ہے، حتیٰ کہ جب عید اور بقرعید کا موقع آتا ہے تو اپنے لیے قیمتی جوڑے نہیں خریدتا، اپنے بیٹوں کے لیے قیمتی جوڑے خریدتا ہے، اپنے لیے قیمتی کپڑا نہیں خریدتا، اپنی بیٹیوں کے لیے قیمتی کپڑا خریدتا ہے، یہ سوچ کر کے کہ میں کچھ پیسے بچا لیتا ہوں، انہی پیسوں سے میں اپنے نور نظر رخت جگر اپنے بیٹوں کے خوشیوں کی تکمیل کروں گا، ان کی خوشیوں کو پوری کروں گا۔ یہ ہر باپ کی کیفیت ہوتی ہے، ہر باپ کی حالت ہوتی ہے۔ اس صحابی رسول کے اشعار کا مفہوم یہ تھا، اے میرے بیٹے، جب سے تم پیدا ہوئے ہو میں نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا ہے۔ اور آگے فرماتے اے میرے بیٹے، جب میں دھوپ کے تپتی دھوپ میں اپنے پیٹ کو اپنے جسم کو جلاتا تھا تو دھوپ کی شدت، دھوپ کی گرمی مجھے محسوس نہیں ہوتی تھی، گرمی کا احساس مجھے نہیں ہوتا تھا، لیکن اے میرے بیٹے، جب جب میں تجھے دھوپ میں دیکھتا ہوں تو میری چمڑی جلتی ہے،
ہے، تمہارے دھوپ میں رہنے کی وجہ سے میرے جسم میں گرمی محسوس ہوتی ہے، سورج کی شدت کو میں برداشت کرتا ہوں۔ اے میرے بیٹے، جب ٹھنڈک سخت سردی میں، سخت ٹھنڈی میں میرے جسم پر کمبل نہیں ہوتا، میرے جسم پر کپڑا نہیں ہوتا، تو اس سخت سردی کا احساس مجھ کو نہیں ہوتا تھا، سخت ٹھنڈی کا احساس مجھے نہیں ہوتا، لیکن جب سخت سردی میں، سخت ٹھنڈی میں تمہارے جسم پر کپڑا نہیں دیکھتا ہوں، تمہارے جسم پر کمبل نہیں دیکھتا ہوں، تو تمہارے جسم کی ٹھنڈی اپنے جسم پر محسوس کرتا ہوں۔ اے میرے بیٹے، جب عرب کی اس ریتیلی زمین پر بغیر جوتے اور بغیر چپل کے میں چلتا تھا، عرب کی ریتیلی کنکر، عرب کے خار جب میرے قدم پر چبھتے تھے تو اس چبھن کا احساس مجھ کو نہیں ہوتا تھا، لیکن اے میرے بیٹے، جب میں تجھے عرب کی اس پتھریلی زمین پر، اس ریتیلی زمین پر تمہیں ننگے پاؤں چلتے ہوئے دیکھتا ہوں تو اس کی چبھن میرے دل پر محسوس ہوتی ہے، اس خار کی چبھن میرے وجود پر محسوس ہوتا ہے۔ یہ اشعار تھے، وہ صحابی سنا رہے ہیں، محفل رسول میں رقت طاری ہے، اللہ کے رسول ان اشعار کو سن رہے ہیں اور چشمان اطہر سے ساون کی طرح آنسو موتی کی طرح بکھرنے لگتے ہیں، ٹپکنے لگتے ہیں، اور اللہ کے رسول اس صحابی کو، جوان بیٹے کو پکڑ کر کے انہیں جھنجھوڑ کر کے فرماتے ہیں، سنو، آج تم اپنے باپ کی شکایت کرنے کے لیے آیا ہے، سن لو، تم اپنے باپ کے ہو، تمہارا سارا مال، تمہاری ساری دولت تمہارے باپ کی ہے، تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ تم اپنے باپ کی شکایت کرو۔ یہ ہے واحد، یہ ہے باپ، اور باپ کا سایہ اگر کسی کے سر سے اٹھ جائے، اس خلا کو دنیا کی کوئی نعمت نہیں بھر سکتی ہے، اس سائے کو دنیا کی کوئی دولت پور نہیں کر سکتی ہے۔ بڑے خوش نصیب ہے وہ جوان، بڑے خوش نصیب ہے وہ بیٹے، بڑے خوش نصیب ہے وہ بیٹیاں جن کے سروں پر ان کے ماں باپ کا سایہ قائم ہے، جن کے سروں پر ان کے ماں باپ کا ہاتھ ہے۔ یاد رکھیے اور پوچھئے ان بیٹے کے دل سے، پوچھئے ان بیٹے کے جذبات سے جن کے سروں پر ان کے باپ کا سایہ نہیں ہے، جن کے سروں پر ان کے باپ کا ہاتھ نہیں ہے۔ جب دنیا کے دکھ انہیں ستاتے ہیں، جب دنیا کی ٹھوکریں انہیں لگتی ہے، اس وقت انہیں بیٹا یاد نہیں آتا، اس وقت انہیں بیٹی یاد نہیں آتی، اس وقت انہیں دولت یاد نہیں آتا، اس وقت انہیں دنیا کے کوئی اور انسان یاد نہیں آتا ہے، بلکہ سب سے پہلے جس انسان کو وہ یاد کرتا ہے وہ اس کا باپ ہوتا ہے یا اس کی ماں۔ اس لیے میرے جوانوں، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، ماشاءاللہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ، سبحان اللہ۔ اے میرے نوجوان بھائیوں، میرے بیٹے، میرے دوست، میرے احباب، آپ اس نعمت کو غنیمت سمجھیں اور ماں باپ کی فرما برداری کر کے اللہ کی جنت کو اپنے اوپر قائم کریں۔ یہ ہمارے سماج میں بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑا المیہ ہے۔ وہ بیٹا جو اپنے باپ کی انگلی پکڑ کر کے چلنا سیکھا ہے، وہ بیٹا جب وہ چل رہا تھا اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے تو باپ نے انہیں سہارا دیا، ان کے قدم کو مضبوط کیا، ان کے پیٹھ پر شفقت پیدری کا ہاتھ پھیرا۔ لیکن جیسے ہی وہ بیٹا جوانی کے دہلیز پہ پہنچ جاتا ہے اور باپ شادی کر کے اپنی ذمہ داری سے فارغ ہو جاتا ہے، نئی نویلی دلہن کی آنچل کی ہوا کیا لگتی ہے، وہ اپنے باپ کی قربانیوں کو بھول جاتا ہے، اپنے ماں کی قربانیوں کو بھول جاتا ہے۔ اے میرے نوجوانوں اور اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سنو۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ حضور نے کبھی اپنی زبان اطہر سے اپنے تو اپنے ہیں، غیروں کے لیے بھی بددعا نہیں کی
है, दुश्मनों के लिए भी बददुआ नहीं की है। आप तारीख उठा करके पढ़ ले, मक्का मुकर्रमा की वो वादी, इस्लाम का इब्तिदाई दौर, इस्लाम का इब्तिदाई ज़माना, जब हुजूर ने फारान की चोटी से कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह को बुलंद किया था, पूरा मक्का हुजूर का दुश्मन बन गया था। जिस राह पे चलते थे कांटे बिछाई जाती थी, सरे मुबारक पर कूड़े फेंके जाते थे, उसके बावजूद भी हुजूर ने किसी दुश्मन के लिए कभी बददुआ नहीं की, हुजूर ने किसी दुश्मन के लिए कभी बददुआ नहीं की। मैं आपको बताऊं, हुजूर के जमाने में हुजूर को कैसा वक्त और कैसी आजमाइश हुई है। उम्मुल मोमिनीन है हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, एक मर्तबा हुजूर की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, जरा आप बताइए क्या आपके जमाने में वो हद से भी ज्यादा सख्त दिन, ज्यादा मुश्किल दिन, ज्यादा परेशान दिन आपके जमाने में कभी आया है? वो हद का दिन वो कौन सा दिन था? वो कौन सा दिन था? इस्लामी तारीख में जंगे उहद और उहद का दिन इतना खतरनाक है, इतना मुश्किल है, इतना जलसा बरअंदाज है कि जिसको फरामोश नहीं किया जा सकता। वही उहद की सरजमीन जहां 70 सहाबी शहीद हुए, सैयदुल शुहदा हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो सिर्फ शहीद नहीं किए गए बल्कि उनका सीना चाक करके उनके कलेजों को निकाला गया, उनके कलेजों को चबाया गया, आंख निकाल दी गई, नाक काट दिए गए, चेहरे अनवर का मुसला कर दिया गया, चेहरे अनवर को बिगाड़ दिया गया। यह वही उहद की सरजमीन जहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जनाने मुबारक शहीद हुए, यह वही उहद की सरजमीन जहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली मुबारक से खून निकला और तस्मे मुबारक से इसका अंदर जम हो गया, इसका अंदर से जम हो गया कि जब उस तस्मे मुबारक लालने मुबारक को अंगुष्ठे मुबारक से दूर किया गया, खून के फव्वारे उंगली मुबारक से निकल पड़े। अम्मी आयशा अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, क्या आपके जमाने मुबारक में वो हद से ज्यादा सख्त तरीन, वो हद से ज्यादा मुश्किल दिन भी कोई आया? हुजूर फरमाते हैं, आयशा हाँ, वो हद से भी ज्यादा मुश्किल दिन, हद से ज्यादा परेशान और खतरनाक दिन मेरे जमाने में भी आया है। वो दिन ताइफ का दिन था जब तुम्हारी कौम ने मुझ पर पत्थर बरसाए थे। अल्लाह के हुक्म से जब मैं ताइफ वालों की तरफ इस्लाम का पैगाम लेकर के गया था, कुरान की रोशनी लेकर के गया था, नबूवत का ऐलान करने के लिए गया था, तो ताइफ के बादशाहों ने, ताइफ के हुक्मरानों ने, ताइफ के लोगों ने मेरे कलमा हक को इकरार नहीं किया, अल्लाह की वहदानियत का इकरार नहीं किया, मेरे नबूवत को इकरार नहीं किया, कुरान की रोशनी का इकरार नहीं किया। उल्टा हुआ ये कि जब मैं पैगाम नबूवत और रिसालत पहुंचाकर खुदा की वहदानियत का पैगाम देकर आने लगा, तो ताइफ के बादशाहों ने अपने ओबाश लड़कों को, अपने ओबाश जवानों को हाथों में पत्थर दे करके मेरे पीछे छोड़ दिए। मैं आगे जब आने लगा, वो नौजवान, वो ओबाश लड़के, वो बदमाश लड़के पत्थर लेकर के मेरे जिस्म पर पत्थर बरसाते। कभी वो पत्थर मेरे सर पर लगता, कभी वो पत्थर मेरे जिस्म पर लगता, कभी वो पत्थर मेरे पाँव पर लगता, मैं दर्द लगता, मैं चोट और शिद्दत दर्द से जब कभी बैठ जाता तो उसके जवान आते, एक जवान मेरे दाहिने का हाथ को पकड़ता, दूसरा जवान मेरे बाएं हाथ को पकड़ता, फिर मुझे उठा देता, कोई मुझे मजबूर करता, कोई मुझे पागल करता। ना जाने आयशा उस ताइफ के जवानों ने मुझे क्या क्या कह करके पुकारा, इतने पत्थर बरसाए, इतने पत्थर बरसाए कि मुझे इस रास्ते को जाना था, मैं सिद्दत कर्ब से इस रास्ते को हो लिया। मेरे साथ जो सहाबी थे वो बार बार अर्ज करते, या रसूलल्लाह, इस ताइफ के लोगों ने जुल्म सितम की इंतहा कर दी है, आपके अंगुष्ठे मुबारक से खून बह रहा है, आपके सरे मुबारक से खून बह रहा है, या रसूलल्लाह, आप अपने दस्ते मुबारक को खुदा की बारगाह में बुलंद कर दे और खुदा की बारगाह में बुलंद कर दे और इन ताइफ वालों के लिए बद्दुआ कर दे कि मौला इस ताइफ वालों को निस्तो नाबूद कर दे। और सिर्फ सहाबी ही नहीं बल्कि पहाड़ के फरिश्ते भी हुजूर की बारगाह में आकर के अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने मुझे इन ताइफ के पहाड़ियों पर हुक्मरानी अता की है, मैं इन पहाड़ों का हाकिम हूँ, अगर आप मुझे हुक्म दे तो इन दोनों पहाड़ी को, इन तीनों पहाड़ी को इस ताइफ वालों पर, इस बस्ती वालों पर मिला दूं और इस बस्ती वालों को चकनाचूर कर दूं, इस बस्ती वालों को निस्तो नाबूद कर दूं। लेकिन वो नबी जिसको अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा था, सिर्फ अपनों के लिए नहीं, पैगामों के लिए भी, सिर्फ नबी वालों के लिए
بلکہ جو نبی پر پتھر برساتے تھے ان کے لیے بھی رحمت بنا کر کے بھیجا تھا۔ حضور کا فرمان سنو، حضور اس پہاڑ کے فرشتوں سے کہتے ہیں نہیں نہیں، اللہ نے مجھے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، میں ہرگز بد دعا نہیں کر سکتا، اور نہ ہی تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم ان پہاڑیوں کو ان طائف والوں پر ملا کر کے انہیں نصف و نابود کر دو۔ اے میرے فرشتوں، اے میرے صحابی، تم نہیں جانتے، یہ لوگ نہیں جانتے ہیں میں کون ہوں، میرا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ اگر یہ لوگ جان جاتے میرے مقام و مرتبہ کو تو ایسا ہرگز نہیں کرتے۔ وہ رحمت للعالمین نبی اتنے پریشانیوں کے باوجود، اتنی تکلیف برداشت کرنے کے باوجود اپنی زبان سے دشمنوں کے لیے بھی کبھی بد دعا نہیں کی۔ لیکن آئیے ماں باپ کے نافرمان بیٹو، اپنے ماں باپ کو گھر سے نکالنے والوں، اپنے ماں باپ کی قدر نہ کرنے والوں، یہ حدیث مبارکہ کان کھول کر کے سنو۔ مسجد نبوی ہے، اللہ کے رسول خطبہ دینے کے لیے منبر نور کی طرف بڑھ رہے ہیں، منبر کی طرف جا رہے ہیں، ابھی آپ پہلی سیڑھی پہ اپنے قدم ناز کو رکھتے ہیں، آمین کہتے ہیں، دوسرے سیڑھی پہ اپنے قدم کو رکھتے ہیں، آمین کہتے ہیں، تیسرے سیڑھی پہ اپنے قدم کو رکھتے ہیں، آمین کہتے ہیں۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ دعا کرنے والا کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ تعلیم مصطفیٰ ہے، حضور نے ہمیں بتایا ہے کہ جب کوئی دعا کرے تو ان کی دعاؤں پر لبیک کہو، ان کی دعاؤں پر آمین کہو۔ تمہاری آمین اگر فرشتوں کی آمین سے ٹکرا گئی تو تمہاری دعا قبول ہو جائے گی، لیکن بظاہر کوئی دعا کرنے والا نظر نہیں آ رہا ہے، کوئی اس نے دعا نہیں کی، لیکن حضور نے جب پہلے زینے پہ قدم رکھا آمین کہا، دوسرے زینے پہ قدم رکھا آمین کہا، تیسرے زینے پہ قدم رکھا آمین کہا۔ جب خطبے سے فارغ ہو گئے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے ہمیں بتایا ہے کہ جب کوئی دعا کرے تو اس دعا پر تم آمین کہو، لیکن بظاہر دعا کرنے والا کوئی نظر نہیں آیا۔ جب آپ خطبہ کے لیے پڑھے، پہلے زینے پہ قدم رکھے آمین کہا، دوسرے زینے پہ قدم رکھے آمین کہا، تیسرے زینے پہ قدم رکھے آمین کہا۔ کیا اللہ کا حکم ہو گیا ہے کہ جب خطبہ کے لیے آگے بڑھا جائے، زینے پہ چڑھا جائے تو آمین کہنا ہے؟ اس سے پہلے آپ نے کبھی آمین نہیں کہا ہے، یہ عمل آپ کا پہلی بار ہوا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، اللہ کا حکم نہیں ہے کہ جب خطبہ کے لیے منبر کی طرف جایا جائے، زینے پہ چڑھا جائے تو آمین کہا جائے، لیکن سنو تمہیں نظر نہیں آیا کہ بظاہر کسی نے دعا نہیں کی، لیکن سنو جب میں خطبہ کے لیے منبر کی طرف بڑھ رہا تھا اور پہلے زینے پہ اپنے قدم کو رکھا، سدرا کے نکی حضرت جبرائیل آئے اور اس نے ایک بد دعا کی، اور وہ بد دعا کی یا رسول اللہ اس شخص کے لیے ہلاکت ہے، اس شخص کے لیے بربادی ہے، اس شخص کا ناک گرد آلود ہو کہ جس نے رمضان کا روزہ پا، رمضان کا مبارک مہینہ پایا۔ نہیں، پہلی دعا یہ کی کہ اس شخص کے لیے ہلاکت ہو، اس شخص کے لیے بربادی ہو کہ جس نے بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کو پایا اور ان کی فرما برداری کر کے، ان کی خدمت کر کے اللہ کی جنت کو اپنے اوپر واجب نہ کر لیا، اس شخص کے لیے بربادی ہے، اس شخص کے لیے ہلاکت۔ ذرا سوچیے، وہ نبی جو کبھی کسی دشمن کے لیے بھی بد دعا نہ کی، دعا کرنے والے سید الملائکہ حضرت جبرائیل اور اس دعا پر مقبولیت کی مہر لگانے والے امام الانبیاء، دعا کیا تھی کہ جس نے بڑھاپے میں ماں باپ کو پایا اور ان کی خدمت نہ کر کے، انہیں راضی نہ کر کے اللہ کی جنت کو اپنے اوپر واجب نہ کر لیا، اس شخص کے لیے بربادی ہے، اس شخص کے لیے ہلاکت ہے، اس شخص کی ناک گرد آلود ہو۔ دوسری دعا کیا کی؟ دوسری دعا بدعا یہ کی یا رسول اللہ اس شخص کے لیے تباہی ہے، اس شخص کے لیے ہلاکت ہے، اس شخص کے لیے بربادی ہے جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا اور روزہ رکھنے کی طاقت کے باوجود رمضان کا روزہ نہ رکھا، اس شخص کی ناک گرد آلود ہو جائے۔ حضور فرماتے ہیں
میں نے اس بددعا پر آمین کہا. آگے حضور فرماتے جب میں نے تیسرے زینے پر اپنے قدم کو رکھا حضرت جبرائیل نے ایک اور بددعا کی. یا رسول اللہ اس شخص کے لیے تباہی ہے, اس شخص کے لیے ہلاکت و بربادی ہے کہ جس کے سامنے آپ کا اسم مبارک لیا جائے, آپ کا نام مبارک لیا جائے اور آپ پر وہ درود نہ پڑھے ان کی ناک گرد آلود ہو جائے. اللہ اکبر. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جب بھی تمہارے سامنے نبی کا نام لیا جائے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا یہ واجب ہے, ضروری ہے. اس لیے یہ محفل یہ اصال ثواب کی محفل ہے. اور وہ بیٹے بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں, بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ بیٹے جو اپنے مرحومین کو فراموش نہیں کرتے ہیں, اپنے مرحومین کو بھولتے نہیں. آپ کو یہ معلوم ہے, یہ روایت ہے غالباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب کوئی انسان اس دنیا کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے, سارے اعمال ان کے منقطع ہو جاتے ہیں, اب وہ کوئی نیک عمل نہیں کر سکتا. لیکن 3 عمل ایسا ہے اگر مرنے والے اس 3 عمل کو کر کے چلا جائے تو جب تک وہ عمل باقی رہے گا مرنے والے کو ان اعمال کا فائدہ پہنچتا رہے گا, ثواب پہنچتا رہے گا. وہ 3 عمل کیا ہے؟ پہلا ہے علم صالح, نیک علم. اگر مرنے والا اپنے پیچھے نیک علم چھوڑ گیا, کیا مطلب؟ کسی کو حافظ بنا دیا, کسی کو عالم بنا دیا, کسی کو دین کا خادم بنا دیا, تو جب تک یہ عالم اس دنیا میں رہیں گے, جب تک یہ حافظ اس دنیا میں رہیں گے, یا انہوں نے اپنے علم سے دین کی ایسی خدمت کر دی, کتابیں لکھ دیا, مسائل استنباط کر دیے, جب تک وہ کس کتابوں سے, دینی کتابوں سے فائدہ اٹھایا جائے گا, ان استنباط کردہ مسائل پر عمل کیا جائے گا, فرماتے ہیں علماء کہ ان کا ثواب مرنے والے کو پہنچتا رہے گا. بے شک بے شک. دوسرا کیا ہے؟ صدقہ جاریہ. اگر مرنے والا اپنے پیچھے صدقہ جاریہ کر گیا, ایسا صدقہ چھوڑ کر کے اس دنیا سے گیا جو جاری ہے, کیا مطلب؟ یعنی کہیں پہ پانی کی قلت تھی, پینے کے پانی کا انتظام نہیں تھا, مرنے والے کنواں کھدوا کر کے چلے گئے, پانی کا انتظام کر کے چلے گئے, مسجدیں بنوا دی, مسافر خانے بنوا دیے, مدرسے بنوا دیے, تو جب تک ان مسجدوں میں خدا کی عبادت کی جائے گی اور جب مدرسے میں قال اللہ اور قال رسول کی تلاوت ہوتی رہے گی اور جب تک مسافر خانے سے مسافر آرام کرتے رہیں گے اور جب تک ان کے قائم کردہ کنویں یا ٹیوب سے لوگ چرندوں پرندوں پانی پیتے رہیں گے, تو یہ صدقہ جاریہ ہے, ان کا ثواب مرنے والے کو پہنچتا رہے گا. اور تیسرا عمل یہ ہے نیک اولاد, صالح اولاد. یعنی مرنے والا مر کر کے اس دنیا سے چلا گیا لیکن اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کر کے گیا کہ وہ دنیا میں نیک عمل کر رہا ہے, دنیا میں اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کر رہا ہے, اپنے کردار سے دوسرے کو فائدہ پہنچا رہا ہے, اپنے اخلاص اور اپنی وفا سے دوسرے کو فائدہ پہنچا رہا ہے. جب تک یہ نیک اولاد دنیا میں نیک عمل کرتی رہے گی, نیک کام کرتا رہے گا, ان کے نیک عمل کا ثواب مرنے والے کو پہنچتا رہے گا, فائدہ پہنچتا رہے گا. کتنے خوش نصیب ہیں جن مرحوم کے اصال ثواب کی محفل کی گئی ہے. غالباً ان کے بیٹوں میں ایک بیٹا حافظ ہے, شاید کنفرم ہے, ہاں کنفرم ہے, مجھے معلوم نہیں, حافظ ہے. اور کتنے خوش نصیب ہے وہ مرحوم, دنیا سے چلے گئے لیکن اپنی قبر کا سامان ساتھ میں لے کر کے گئے, اپنی آخرت کی تیاری ساتھ میں لے کر کے گئے.
اپنے پیچھے ایک بیٹے کو ایسا چھوڑ گئے کہ جن کے سینے میں قرآن کا 30 پارے موجود ہیں، جن کے سینے میں اللہ کا پورا کلام موجود ہے. جب وہ بیٹا قرآن کی تلاوت کرے گا، جب وہ بیٹا سورہ فاتحہ پڑھے گا، جب وہ بیٹا قرآن کی کوئی آیت پڑھے گا، ان تلاوت قرآن کا ثواب ان کے باپ کو پہنچتا رہے گا. اور ان کے دیگر بیٹے وہ بھی بڑے مبارکباد کے لائق ہیں. اس طرح کی محفلیں منعقد کرنا، اپنے ماں باپ کو یاد رکھنا، ان کے ایصال ثواب کے غرض سے اپنی دولت کو خرچ کرنا، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ جب مرنے کے بعد وہ بیٹے اپنے باپ کو نہیں بھولے ہیں تو جب وہ حیات سے ہوں گے اس وقت بھی اپنے ماں باپ کی نافرمانی وہ نہیں کی ہوگی. دعا ہے کہ مولا کریم ایسے نیک اور صالح اولاد کو قائم و دائم رکھے، زندہ رکھے. درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا سفینا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ السلام علیکہ سید حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماں باپ کی عظمت قرآن سے بھی ثابت، حدیث سے بھی ثابت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بیٹے سے اس کا ماں باپ ناراض ہو، جس جوان سے، جس اولاد سے اس کا ماں باپ ناراض ہو، اس سے اس کا رب بھی راضی نہیں، اس سے اس کا خدا، اس کا رسول بھی راضی نہیں، اور جس سے اس کا رسول راضی نہیں ان سے اس کا خدا بھی راضی نہیں. بلکہ روایتوں میں یہاں تک آیا ہے کہ جن کا ماں باپ خوش نہیں، راضی نہیں، وہ جتنے بھی اعمال کر لے، جنت میں جانے کا داخلہ تو بہت دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی انہیں نہیں مل سکتی، جنت کی خوشبو سے بھی وہ محروم رہے گا. باپ کی عظمت میں بات سن لی، ماں کی عظمت میں صرف چند شعر سن لیا. پھر جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی اور ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے، صرف مختصر سے وقت میں کچھ پیغام اس محفل کے حوالے سے آپ تک پہنچا کر اپنی گفتگو کو ختم کروں گا. ماں باپ، ماں کا مرتبہ کیا ہے، ماں کی عظمت کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے مرتبے کو، ماں کی عظمت کو اس قدر بلند کیا ہے، اس قدر بلند کیا ہے کہ ایک بیٹے کی جنت کو ماں کے قدموں میں لا کر کے رکھ دیا. ماں کے قدموں کے نیچے بیٹے کی جنت کو لا کر کے رکھ دیا. ماں کی شان میں یہ ایک چند شعر کہ غلاف خانے کعبہ سبھی جزدان لگتا ہے، غلاف خانہ کعبہ سبھی جزدان لگتا ہے، دوپٹہ ماں کے سر سے سورہ رحمان لگتا ہے، اور بہار تینوں دنیا کی دولت تیری آنچل سے نکلی ہو، بہار تینوں دنیا کی دولت تیری آنچل سے نکلی ہو. نہ ہو گھر میں قدم ماں کے تو گھر ویران لگتا ہے، نہ ہو گھر قدم، نہ ہو بہار تینوں دنیا کی دولت تیری آنچل سے نکلی ہے، نہ ہو قدم، نہ ہو گھر میں قدم ماں کے تو گھر ویران لگتا ہے. اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا، اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا. ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالا ہو گیا، ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالا ہو گیا. درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا سفینا حبیبنا نبینا مولانا محمد وآلہ وسلم. صلو علیہ السلام علیکہ سید حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک حدیث مبارکہ کی تلاوت میں نے اپنے موضوع گفتگو میں تلاوت کی تھی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں علموا اولادکم ثلاث خصال، اور ایک جگہ فرمایا کہ ادبوا اولادکم ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، 3 باتوں کا درس، 3 چیزیں سکھاؤ. کب سکھاؤ؟ اپنی اولاد کو. جب کوئی آپ سے کہے، آپ کے مسجد کے خطیب و امام کہے، کوئی بزرگ، کوئی مقرر، کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی پیر کہے کہ اپنی اولاد کو سکھاؤ، تو کب سکھائیں گے؟ یعنی بچپنے میں سکھاؤ، اس وقت سکھاؤ کہ جس وقت تم اپنے بچوں کو A فور ایپل اور B فور بال سکھاتے ہو.
उस वक्त तुम अपने बच्चों को सिखाओ जिस वक्त तुम अपने बच्चे को ये सिखाते हो ये तुम्हारे अब्बा हैं, ये तुम्हारे दादा हैं, ये तुम्हारी दादी है, ये तुम्हारे चचा हैं, ये तुम्हारे फूफा हैं, ये तुम्हारे बुआ हैं, ये तुम्हारे ये हैं, ये तुम्हारे वो हैं। जिस वक्त तुम अपने बच्चे को अपने रिश्तेदारी के मकाम मर्तबा सिखाते हो उसी वक्त तुम हुजूर के इस फरमान को सिखाओ। क्या हुजूर फरमाते कि 3 चीजें अपने बच्चों को सिखाओ। पहली चीज क्या? हुब्बो नबीयकुम, अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ, अपने नबी का प्यार सिखाओ, अपने नबी का इश्क सिखाओ, अपने नबी की ताज़ीम सिखाओ। कितना सिखाते हम और आप? वो बच्चे, हमारे नौजवान बच्चे, 5 साल 6 साल की बात नहीं कर रहा था, बल्कि मैट्रिक और इंटर पास बच्चे जो कलमा तैयबा फर्राटे के साथ पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, चाहे वो दिन की उजाले में या रात की तारीकी में, उन बच्चों से आप पूछिए कि कलमा तैयबा सुनाओ तो वो रात की तारीकी हो या दिन का उजाला, फर्राटे से आपको सुनाएंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। वहीं पर आप उनसे पूछ लीजिए कि जिस नबी का कलमा तुम पढ़ते हो, कलमा तैयबा में जिस नबी का तुमने नाम लिया मोहम्मद रसूलुल्लाह, उस नबी के बारे में तुम क्या जानते हो? उस नबी के मकाम और मर्तबा तुम्हें क्या पता है? उस नबी की ताज़ीम के बारे में तुम्हें क्या इल्म है? नहीं बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। और वहीं पर आप उनसे पूछ लीजिए न्यूटन के बारे में क्या जानते हो, आइंस्टाइन के बारे में क्या जानते हो, नेहरू के बारे में क्या जानते हो, गांधी के बारे में क्या जानते हो, फला एक्टर के बारे में क्या जानते हो, फला क्रिकेटर के बारे में क्या जानते हो। वो सिर्फ नाम नहीं बल्कि पूरा डिटेल बताएंगे। न्यूटन कौन था, आइंस्टाइन कौन था, गांधी जी कौन थे, नेहरू जी कौन थे, ये सारा कुछ आपको बता देंगे। लेकिन वही आप उन नौजवान बच्चों से पूछिए कि तुम अपने नबी के बारे में क्या जानते हो, वो नहीं बता पाएंगे कि नबी का मकाम और मर्तबा क्या। मालूम क्या हुआ कि जिस चीज का सिखाने का हुक्म अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको दिया, उस चीज को हमने अपनी औलाद को नहीं सिखाया। और जिस चीज का हुक्म सिखाने का हुक्म अल्लाह उसके रसूल ने नहीं दिया, पहले हमने उसी चीज को अपने बच्चों को सिखा दिया। मैं दुनियावी तालीम के मुखालिफ हरगिज़ नहीं हुई और ना मैंने कभी दुनियावी तालीम की मुखालफत की है, बल्कि मैं जहाँ दीनी तालीम के फजीलत और तालीम के मौजू पर गुफ्तगू करता हूँ, दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम का भी जोर देता हूँ। यह इस्लाम एक ऐसा वाहिद मजहब है जिसने हर एक इल्म हासिल करने की इजाजत दी है, किसी इल्म से मना नहीं किया है। कुरान में इल्म को मारफा बना करके इस्तेमाल किया है, नकला बना करके इस्तेमाल नहीं किया है। इसलिए जब भी दीन की तालीम की बात होती है वहीं पर मैं दुनियावी तालीम की भी बात करता हूँ। लेकिन मेरे हुजूर ने हुक्म दिया अपने औलाद को सिखाओ, ये 3 बातें सिखाओ। हुब्बो नबीयकुम, अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। तो सबसे पहले हमें और आपको अपनी नबी की मोहब्बत सिखानी होगी। कब? अपने बेटे के दिलों में बाप की मोहब्बत से पहले नबी की मोहब्बत डालनी होगी, माँ की मोहब्बत से पहले नबी की मोहब्बत डालनी होगी, औलाद की मोहब्बत से पहले नबी की मोहब्बत डालनी होगी। इसलिए अगर आपका बेटा इस दुनिया से बगैर बाप की मोहब्बत के मर जाए, बगैर माँ के प्यार के मर जाए, बगैर भाई के मोहब्बत के मर जाए, बगैर बहन के मोहब्बत के मर जाए, खुदा की रहमत से ये उम्मीद है कि अल्लाह की रहमत से उन्हें बख्शिश का परवाना मिल सकता है। लेकिन अगर आपका बेटा, आपकी बेटी इस दुनिया से बगैर हुब्बे नबी के चली गई, बगैर ताज़ीम नबी के चले गए, बगैर तकरीम मुस्तफा की चली गई, बगैर इश्क़ नबी के औलाद, बगैर इश्क़ नबी के आपकी औलाद इस दुनिया से चली गई, तो सिवाय जहन्नम के कोई और ठिकाना नहीं है। इसीलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा कि मोहब्बत से वफा तूने तो हम तेरे हैं, या जहाँ चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मोहब्बत की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसीलिए अगर खामी तो सब
नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत, दीन इस्लाम। अब यह मोहब्बत पैदा होगी कैसे? यह कोई लिक्विड चीज तो है नहीं कि घोर करके औलाद को पिला दिया मोहब्बत पैदा हो गई। मोहब्बत दुनियावी हो या उखरवी, इश्क हकीकी हो या इश्क मजाजी, मोहब्बत पैदा होती है मकाम व मर्तबा के जान लेने से। मकाम व मर्तबा के जान लेने से मोहब्बत पैदा होती है। मिसाल के तौर पर बस अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूं, आज इस मोहल्ले में शायद बायद बहुत कोई आला जमीन के मालिक हो तो वो किसी रिक्शा चालक से मोहब्बत करते हैं। कोई रिक्शा चालक गरीब आदमी से मोहब्बत नहीं करता, उनसे प्यार नहीं करता। क्यों? इसलिए कि उनका मकाम व मर्तबा मालूम है, उनकी औकात, उनकी हैसियत मालूम है। वो ये जानता है कि ये दहाड़ी मजदूर दिन का 300 कमाने वाला, अगर ये एक दिन रिक्शा लेकर के ना निकले तो घर में चूल्हा ना जले। जब किसी की हैसियत मालूम हो जाए, किसी का मकाम मालूम हो जाए, तो फिर उसी एतबार से उनके लिए दिल में मोहब्बत पैदा होती है। अगर यही आपके शहर समस्तीपुर से शहर का कलेक्टर, शहर का डीएम, शहर का एसपी आपके इस मोहम्मदीपुर में आ जाए तो हर आम व खास, हर छोटा वो बड़ा हाथ बांध करके पीछे पीछे चलने लगता है, पीछे पीछे घूमने लगता है। क्यों? इसलिए कि उन्हें उनका मकाम व मर्तबा मालूम है, उनकी हैसियत, उनका औकात मालूम है। वो जानता है ये वो शख्स है जिनके इशारे से जिले का निजाम चलता है। अगर ये एक इशारा कर दे जिला का निजाम बंद हो जाए, एक इशारा कर दे जिला का निजाम चालू हो जाए। मालूम ये हुआ कि अगर जिले का कलेक्टर, जिले का एसपी आ जाए तो हर गरीब व फकीर, हर अमीर व माल, हर गरीब व मालदार उसके पीछे पीछे चलने लगता है, उसकी जी हुजूरी करने लगता है, उनकी इज्जत करने लगता है। क्यों? इसलिए कि उनका मकाम पता चल गया, उनका मर्तबा पता चल गया, उनकी हैसियत पता चल गई, उनकी औकात पता चल गई। इसी तरह से अपने औलाद के दिलों में नबी की मोहब्बत पैदा करने का सबसे बेहतरीन जरिया ये है, सबसे बेहतरीन जरिया ये है कि तुम अपने घरों में नबी की बातें करो, नबी के नबी रहमतुल आलमीन की बातें करो, नबी के मकाम व मर्तबे की बातें करो, मेरे नबी की शान की बातें करो। जब आप अपने बच्चों के सामने में अपने नबी के मकाम व मर्तबा की बातें करेंगे, जब आप अपने बच्चों को कहेंगे ऐ मेरे बेटे ये जमीन नहीं होती अगर हुजूर नहीं होते, ये आसमान रब पैदा नहीं करता अगर मेरे नबी तशरीफ नहीं लाते, अल्लाह ने ये सारी कायनात, ये शजरो हजर, ये खुश्को सर, ये जमीन व आसमान, ये फरिश्ते, ये मलाइका, हत्ता कि अपनी रबूबियत का इजहार भी अल्लाह ने असी महबूब के सजदे किया है। अगर ये महबूब इस दुनिया में नहीं आते तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कायनात की किसी चीज को पैदा नहीं करता। जब आप अपने नबी के मकाम और अपने नबी के मर्तबा को बताएंगे तो जब वो आपके बच्चे सुनेंगे ऑटोमेटिक उनके दिल में नबी की मोहब्बत पैदा होगी। आप जानते हैं, मैं यही के चलते चलते चंद बात बता दूं, मेरे नबी का मकाम क्या है, मेरे नबी का मर्तबा क्या है। मेरे नबी की मुख्तलिफ हैसियतें हैं। एक हैसियत है बहैसियत पैगंबर, बहैसियत नबी, बहैसियत रसूल। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को किस मकाम पे रखा है यह हमा और शुमा तो छोड़िए, पैगंबरों को भी इसका अंदाजा नहीं। बहैसियत पैगंबर, बहैसियत नबी, अल्लाह ने अपने महबूब को किस मकाम पे रखा है यह हम और आप तो दरकिनार, पैगंबर भी इस पैगंबरों को भी मालूम नहीं कि बहैसियत नबी। अल्लामा जानी फरमाते हमा पैगंबरा दर जुस्तजुयन, हमा पैगंबरा दर जुस्तजुयन, खुदा दानत के दूरदर्चे मकामी। या रसूल अल्लाह, ये तमाम पैगंबर आपके मकाम व मर्तबा की तलाश में गुम हैं, ढूंढ रहे हैं। अल्लाह ही जानता है कि अल्लाह ने आपको किस मकाम और किस बुलंदी पे रखा है,
کس مقام کس بلندی پہ رکھا ہے. فارسی کے ایک بہت مشہور شاعر نے نبی کے مقام کو بلند کیا. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر. اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن کو ایمان بتاتا ہی ہے, ایمان یہ کہتی ہے کہ میری جان ہے. حضور نے فرمایا 3 چیزیں سکھاؤ. حب و نبی اپنے نبی کی محبت سکھاؤ, اور دوسری چیز وہ حب و اہل بیت ہی, اور ساتھ ہی ساتھ میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ. میرے گھر والوں کا پیار سکھاؤ, میرے گھر والوں کا عشق سکھاؤ. جہاں تم اپنے بیٹے بیٹیوں کو میری محبت اپنے نبی کی محبت سکھاتے ہو, وہیں پر حضرت علی کی محبت سکھاؤ, سید کائنات کی محبت سکھاؤ, حضرت خاتون جنت کی محبت سکھاؤ, امام حسن کی محبت سکھاؤ, امام حسین کی محبت سکھاؤ. قیامت تک آنے والے نبی کے گھرانے کے ہر ایک فرد کی محبت سکھاؤ. کیا یہ ہمارے لیے بہت بڑا المیہ نہیں ہے کہ ہم اپنی بیٹی کا نام رکھتے ہیں کنیز فاطمہ؟ کیا مطلب؟ فاطمہ کی نوکرانی, خاتون جنت کی کنیز, خاتون جنت کی بانڈی. لیکن اسی بیٹی سے آپ پوچھ دیجئے کہ اے میری بیٹی, اے میری بہن, تمہارا نام خاتون جنت کے اسم مبارک سے موسوم کر کے رکھا گیا ہے, تم خاتون جنت کی بانڈی ہو, تم خاتون جنت کی کنیز ہو. ذرا بتاؤ رسول اللہ کے دختر نیک اختر کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ حیاء زہرا کے بارے میں تمہیں کیا ہے؟ پردہ زہرا کے بارے میں تمہیں کیا علم ہے؟ وہ بچیاں نہیں بتا پائیں. یہ ہمارے لیے المیہ ہے. حضور نے بتایا کہ حب و اہل بیت ہی, ساتھ ہی ساتھ میں میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ. بتاؤ اپنے بیٹے کو, اے میرے بیٹے, جس دین کے تم آج پابند ہو, جس مسجد و محراب سے اللہ اکبر اور حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں آ رہی ہے, اگر کربلا کی سرزمین پر یہ نبی کی آل نہیں اتری ہوتی, یہ کربلا کے سرزمین پر امام حسین نہیں اترے ہوتے, اگر علی اصغر کا بچپنا نہیں لوٹا ہوتا, حضرت علی اکبر کی جوانی نہیں لوٹی ہوتی, حضرت قاسم کی قربانی نہیں پیش کی گئی ہوتی, تو یہ آج مکمل دین, آج یہ مکمل اسلام جس کے تم پابند ہو اور مکمل دین تم تک پہنچا ہے, اگر کربلا میں امام حسین اپنے سر کا نذرانہ نہ دیتے تو اسلام آج صحیح شکل میں تمہارے درمیان موجود نہیں ہوتا. منبر و محراب سے اللہ اکبر کی صدائیں صحیح طور پر بلند نہیں ہوتی. آج اگر نماز کے تقدس زندہ ہے, حرم کا تقدس زندہ ہے, قرآن کی پاکی, قرآن کا تقدس زندہ ہے, نبی قرآن کے پر نبی کی شریعت زندہ ہے, تو یہ دین ہے امام حسین کا, یہ دین ہے فاطمہ کے لال کا, یہ دین ہے علی اکبر کی جوانی کا, یہ دین ہے قاسم کی جوانی کا, یہ دین ہے اصغر کے معصومیت کا, کہ امام حسین نے اپنے جسم پر 72 زخم تلواروں کے, 82 زخم نیزوں کے کھا کر زمین کربلا میں سجدہ بندگی سونپ کر وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات کی زندہ تفسیر بن کر کے قیامت تک رسول اللہ کی شریعت اور رسول اللہ کے دین کو بچا لیا ہے, اس کی حفاظت. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت, علماء اہل سنت. تیسری چیز, تیسری چیز اور آخری چیز, حضور نے کیا فرمایا؟ 3 چیزیں اپنی اولاد کو سکھاؤ. حب و نبی, اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. حب و اہل بیت ہی, اہل بیت اطہار کا پیار, ان کی محبت سکھاؤ. اور تیسری چیز کیا؟ وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ, اور قرآن پڑھنا سکھاؤ. سبحان اللہ, قرآن پڑھنا سکھاؤ. بے شک. ذرا ایمانداری سے بتائیے, جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں, میں ہاتھ اٹھانے کے لیے نہیں کہتا ہوں, لیکن آپ ایمانداری سے بتائیے کہ ہر دن کتنے لوگ ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں؟ اگر ہاتھ اٹھانے کہہ دوں تو مجھے یقین ہے کہ ایک بھی ہاتھ نہ اٹھے. یہ کتنا بڑا المیہ ہے. حضور نے فرمایا وہ تلاوت القرآن, اپنی اولاد کو قرآن پڑھنا سکھاؤ. کتنا سکھاتے ہیں؟ اپنے بچوں کو کتنا سکھاتے ہیں؟
सब कुछ हमने सिखा दिया, लेकिन कुरान पढ़ना नहीं सिखाया। ये 3 पैगाम हदीस नबवी की रोशनी में आज इस महफिल से आपको पहुंचाया गया। तिलावत कुरान कब सिखाएंगे? जब बच्चे को आप मकतब में भेजेंगे, मस्जिद के इमाम के पास भेजेंगे, मदरसे में भेजेंगे, तो मस्जिद में जो आपने इमाम रखा है या आपके बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाएंगे, कुरान की तिलावत करना सिखाएंगे। जब आप अपने बच्चों को मकतब नहीं भेजेंगे, मदरसे नहीं भेजेंगे, अपने इमाम के पास नहीं भेजेंगे, दुनिया की कीमती इल्म आपने अपने बेटे को दे दिया, दुनिया का हाई लेवल की एजुकेशन आपने अपने औलाद को दे दी। अगर आपकी औलाद कुरान पढ़ना नहीं जानती है, आपकी औलाद जाहिल है। आपकी औलाद अगर कुरान की तिलावत नहीं कर पाती है, तो आपके औलाद के पास कोई इल्म नहीं है। दुनिया की हाई लेवल एजुकेशन, हाई लेवल ये इल्म, ये सब के सब इस दुनिया में खत्म हो जाने वाला है, इसी दुनिया में रह जाने वाला है। एक तन्हा इल्म जो आपके साथ, आपकी औलाद के साथ कब्र तक जाएगी, आखिरत तक जाएगी, वो दीन की रोज तालीम है, वो कुरान की तालीम है, वो हदीस की तालीम है। जहां आप अपने बच्चों को इंजीनियर डॉक्टर बनाते हैं, जरूर बनाइए। मुसलमान का बच्चा इंजीनियर नहीं बनेगा तो किसका बच्चा बनेगा? मुसलमान का बच्चा डॉक्टर नहीं बनेगा तो किसका बच्चा डॉक्टर बनेगा? मुसलमान का बच्चा IPS IAS नहीं बनेगा तो किसका बच्चा बनेगा? IAS भी बनाइए, IPS भी बनाइए, डॉक्टर भी बनाइए, लेकिन उससे पहले अपने बच्चों के दिल में नबी की मोहब्बत, अहले बैत अतहार की मोहब्बत और कुरान की तिलावत को डाल दीजिए, ताकि इस दुनिया में भी कामयाबी और आखिरत में भी कामयाबी मिल जाए। इन्हीं चंद बातों पर अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। तौबा करता हूँ रब की बारगाह में, मौला करीम इस दरमियान गुफ्तगू में जो भी अच्छी बातें निकली वो तेरी रहमत और तेरी अता करदा तौफीक से निकली। जो कुछ कमी हुई वो मेरी तरफ से हुई। मैं अपने तमाम लोगों को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु अलैहि और ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।